حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم تجہیز و تکفین پر مستعد ہوئے تو لوگوں کا ہجوم روکنے کے لیے دروازہ بند کر لیا۔ اس پر انصاری آ کر پکارے، ہمارا بھی حق ہے، ہم ان کے ماموزاد ہیں، اسلام میں ہمارا درجہ معلوم ہے۔ قریش آ کر پکارے، ہم ان کے خاندان والے ہیں۔ اس پر بھی جب دروازہ نہ کھلا تو لوگ ابو بکر سے شکایت کرنے لگے۔ ابو بکر نے پکار کر کہا، مسلمانوں، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، ہر قوم اپنے جنازے کی زیادہ حقدار ہے، اگر تم سب اندر آ جاؤ گے تو نبی کے خاندان والوں کو آپ سے دور کر دو گے، جسے یہ لوگ اجازت دیں وہی اندر جائے۔ لیکن انصار برابر اصرار کرتے رہے، مجبوراً ان میں سے ایک شخص اوس بن خولی کو اندر بلا لیا گیا۔ آپ مجھ سے یہ سننا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو غسل دینے کی وصیت کی تھی، چنانچہ انہوں نے ادب کے خیال سے اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ لیا، پھر کرتے کے اندر ہاتھ ڈال کر ملنے لگے۔ غسل دینے میں حضرت علی کے علاوہ حضرت اسامہ بن زید، فضل بن عباس اور یہ انصاری اوس بن خولی شریک تھے۔ فضل پردہ پکڑے تھے، انصاری پانی انڈیلتے تھے، حضرت علی نہلاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، بے ابی انت و امی ما اطیبک حیا و میتا، کیونکہ آپ میں اس طرح کی کوئی کثافت موجود نہ تھی جو عام میت میں ہوتی ہے۔ اور ابن سعد اور بہقی اور کنز کی بعض روایتوں میں ہے کہ اسامہ اور فضل کی آنکھوں پر پٹی بندی تھی اور پردے کے اس پار حضرت علی کو پانی دیتے تھے، کیونکہ وہ میں آپ کو روایت سنا چکا ہوں کہ کسی نے اگر دیکھ لیا تو اس کی آنکھیں چلی جائیں گی۔ آپ کو پانی اور بیری سے 3 غسل دیے گئے۔ پانی حضرت سعد بن خیسمہ کے کنویں سے لایا گیا تھا، یہ کنواں قباء میں واقع تھا اور اس کا پانی پیا بھی جاتا تھا۔ غسل کے بعد آپ کا کرتا اتار ڈالا گیا اور سجدے میں زمین سے مس ہونے والے اعضاء، ہاتھوں، ہتھیلیوں، چہرہ، پیروں اور جوڑوں میں خوشبو لگائی گئی اور عود و بخور کی دھونی دی گئی۔ پھر کفن پہنایا گیا۔ کفن میں صرف 3 سفید یمنی کپڑے تھے، ان میں قمیص اور امامہ شامل نہیں کیا گیا تھا۔ کفن 4 آدمیوں نے پہنایا تھا، علی، عباس، عقیل، اسامہ اور انصاری نے رضی اللہ تعالی عنہم۔ کفن کے بعد آپ کا جسد اطہر اسی تخت پر رکھ دیا گیا جس پر وصال ہوا تھا۔ اب لوگوں نے نماز جنازہ پڑھنا شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت علی، عباس اور بنی ہاشم نے نماز پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے، کوئی امام نہیں ہوتا تھا۔ حضرت علی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کی نماز میں کوئی امامت نہ کرے، کیونکہ آپ جیتے جی سب کے امام تھے اور وصال کے بعد بھی سب کے امام ہیں۔ مہاجرین و انصار کی نماز کا حال اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ ہجرے میں داخل ہوئے تو پہلے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے، پھر ان کے ساتھ والوں نے کہا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پھر کسی کو امام بنائے بغیر صفے باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رسول اللہ کے مقابل کھڑے ہوئے اور یہ دعا شروع کی۔ سب پیچھے آمین آمین کہتے جاتے تھے۔ یہ اصطلاحی نماز جنازہ نہ تھی، بلکہ صلاۃ و سلام اور بلندی درجات کی دعا تھی۔ یعنی عام جو جس طرح ہم آج کل نماز جنازہ پڑھتے ہیں، یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن چونکہ فوت ہونے والے پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو ہم نماز جنازہ کہتے ہیں، اس لیے میں نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ عام والا ہی استعمال کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر اور عمر، وہ میں بتا چکا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کھڑے ہوئے اور دعا پڑھی اور سب پیچھے آمین آمین کہتے جاتے تھے۔ دعا کے الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ خدایا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ ان پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا وہ انہوں نے پورا پورا پہنچا دیا، امت کو نصیحت کی، راہ حق میں جہاد کیا، یہاں تک کہ خدا نے اپنا دین غالب کر دیا
اس کا بول بالا ہو گیا اور اس تنہا و یگانہ و بے شریک پر ایمان لایا گیا۔ پس اے ہمارے معبود ہمیں ان لوگوں میں کر دے جو اس قول کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ نازل ہوا تھا، اور ہمیں ان کے ساتھ جمع کر دے تاکہ وہ ہمیں پہچانے اور ہم آپ کو پہچانے، کیونکہ آپ مومنین کے ساتھ رؤوف الرحیم تھے۔ ہم ایمان کا کوئی بدل نہیں چاہتے، اسے بیچ کر کوئی چیز خریدنا نہیں چاہتے۔ جب آپ کی وفات کا سب کو یقین ہو گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دفن کرنے پر زور دیا، مگر اختلاف پیدا ہوا کہ کس مقام پر دفن کیے جائیں۔ بعضوں نے کہا ممبر کے پاس، بعضوں نے کہا اس مقام پر جہاں آپ کھڑے ہو کر امامت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا معاذ اللہ، ہم آپ کو بت نہیں بنا سکتے کہ اس کی پرستش کی جائے۔ اس پر بعضوں نے کہا تو آپ کو بقیع میں دفن کریں جہاں آپ کے بھائی مہاجرین دفن ہیں۔ حضرت ابو بکر نے اس سے بھی اختلاف کیا۔ اس پر صحابہ کرام نے پھر آپ کی رائے کہاں دفن کرنے کی ہے کہہ کر آپ سے سوال پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بات فرماتے سنا ہے اور اب تک اسے بھولا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا نبی کی روح جس جگہ قبض ہوتی ہے وہیں اسے دفن کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا بخدا آپ کا قول ہر طرح پسندیدہ ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اتفاق کر لیا کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے ہی میں دفن کیے جائیں۔ آپ کے بچھونے کے ارد گرد زمین پر ایک نشان کھینچا گیا اور نشان کے اندر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے قبر کھودی۔ قبر تیار ہو گئی تو آپ کو سے شنبہ کے دن رات کو دفن کر دیا گیا، یعنی منگل۔ تخت پائنتی کی طرف سے ہٹایا گیا اور اسی طرح سے آپ کو قبر میں اتارا گیا۔ حضرت علی، حضرت عباس، عقیل، اسامہ اور اوس نے قبر میں اتارا اور باہر نکل آئے۔ اس کے بعد مٹی ڈال دی گئی۔ حضرت بلال نے قبر پر ایک مشک پانی چھڑکا، سر کی طرف سے چھڑکنا شروع کیا۔ اس طرح بروز منگل بتاریخ اگر ہم دن کا اعتبار کریں تو 13 ربیع الاول، اور اگر شام کے اعتبار سے مہینے کو شروع کریں تو 14 ربیع الاول 11 ہجری بوقت شب جسد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک کیا گیا۔ ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی کہ نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت بلال اذان دینے کھڑے ہوئے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند کی تھی کہ مسجد نبوی میں کوہرام مچ گیا۔ دفن کے بعد حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگے اگر آپ نے مجھے اس لیے آزاد کیا ہے کہ ہمیشہ آپ کی ساتھ رہوں تو مجھے ایسا حکم دیجئے، لیکن اگر خدا کے لیے آزاد کیا ہے تو مجھے خدا کے لیے چھوڑ دیجئے۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا میں نے تمہیں خدا ہی کے لیے آزاد کیا ہے۔ حضرت بلال نے جواب دیا تو میں اب رسول اللہ کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا۔ پھر وہ ملک شام چلے گئے۔ پورے مدینہ میں ایک تہلکا پڑا ہوا تھا، گریہ و بکا کے سوا کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ حضرت ابو زویب حزلی سے مروی ہے کہ ہمارے قبیلہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کی جب خبر پہنچی تو لوگوں کو بڑی تشویش ہوئی۔ میں نے بھی پوری رات آنکھوں میں کاٹی، صبح ہوتے ذرا آنکھ جھپکی تو ایسا معلوم ہوا کوئی یہ شعر پڑھ رہا ہے خطب اجل اناخ بالاسلام بین النخیل ومعقد الاطام۔ نخلستان اور قلعوں کے مابین مدینہ میں اسلام پر سخت ہولناک مصیبت ٹوٹ پڑی۔ قبض النبی محمد فعیوننا تبدی الدموع بالتسجام۔ نبی محمد اٹھا لیے گئے، اس لیے ہماری آنکھیں مسلسل اشک بار ہیں۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور سمجھ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو چکے ہیں یا قریب فوت ہونے والے ہیں۔
فوراً مدینہ کو روانہ ہوا، شہر پہنچا تو رونے کا ایسا شور سنا جیسے حاجیوں میں تکبیر کا ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ جواب ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اللہم صلی وسلم علی محمد خیر خلق کا صلاۃً و سلامًا الی یوم الدین۔ یہاں تک ہمارا سلسلہ وصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور ان واقعات کے حوالے سے ختم ہوا۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت ملے گا۔ آپ بھی دعا کیجئے اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔